دیکھیے بعد کے زمانے میں اسلام کے اوپر جو سب سے زیادہ شدت کے ساتھ جس معاملے میں اٹیک ہوا وہ معاملہ ہے اسلام میں عورت کا اسٹیٹس، اسلام میں عورت کا درجہ اور عورت کی اہمیت۔ جب اس معاملے پر آپ غور کرتے ہیں تو آپ پاتے ہیں کہ یہ جو اسلام کے بارے میں لوگوں کے درمیان غلط فہمی اور مس انڈرسٹینڈنگ پھیلی، یہ اسلامی ٹیچنگز کی وجہ سے نہیں ہوا، بلکہ بعد کے زمانے میں جب مسلمانوں میں زوال پیدا ہوا تو پھر رفتہ رفتہ ان کے درمیان چاروں طرف کے روایات اور ٹریڈیشن سے جو سوچ بنتی چلی گئی، اسی کا یہ نتیجہ ہوا کہ عورت کا جو اسٹیٹس اور عورت کی جو حیثیت ہے اس بارے میں بھی دوسروں کو جو غلط فہمی پیدا ہونی تھی وہ ایک طرف، خود مسلمانوں میں بھی اس معاملے میں غلط فہمی پیدا ہوئی، اور پھر یہ سمجھ لیا گیا کہ عورت اس چیز کا نام ہے کہ اسے ہر حال میں گھر میں رہنا چاہیے۔ یہی نہیں بلکہ عورت کی آواز کو سننا بھی تقویٰ کے برخلاف اور تقویٰ کے اگینسٹ سمجھا جانے لگا، اور یہ کہا جانے لگا کہ عورت کی آواز کو بھی ایک غیر محرم نہیں سن سکتا ہے، یا پھر یوں کہ عورت اپنی آواز کو بھی کسی اسٹرینجرز کو نہیں سنا سکتی ہے۔ اور یہ معاملہ اتنا زیادہ آگے بڑھا کہ پھر مسلمان مرد اور مسلمان عورتیں، مومن مرد اور مومن عورتیں ایک دوسرے سے سماجی معاملات اور دینی اسٹرگل میں اتنا زیادہ الگ ہو گئے کہ پھر مسجدوں میں بھی عورتوں کا آنا جانا اور آمد و رفت بالکل بند ہو گیا۔ نہ صرف بند ہوا بلکہ یہ سمجھ لیا گیا کہ عورتوں کو مسجد میں آنا اسلامی ٹیچنگ کے مطابق ممنوع اور پروہیبیٹڈ ہے۔ جب آپ قرآن و حدیث کی اسٹڈی کریں گے تو آپ یہ پائیں گے کہ یہ بات سراسر اسلامی ٹیچنگ کے خلاف ہے۔ اس سلسلے میں نے گزشتہ ہفتہ ایک واقعہ بھی سنایا تھا، اس واقعے کو پھر میں آج سناتا ہوں۔ وہ یہ کہ جب میں اس حوالے سے سوچ رہا تھا کہ عورتوں کو بھی مسجد میں آنا چاہیے، کم از کم جمعہ میں وہ آئیں اور خطبے کو سنیں، جمعہ کی فرضیت کو ادا کریں، جب اس حوالے سے میں سوچ رہا تھا تو مغرب کی نماز کے بعد میں یہاں پہ بیٹھا ہوا تھا۔ یہ محض اتفاق کی بات ہے کہ 3 خاتون مسجد میں داخل ہوتی ہیں اور پھر وضو خانے کو تلاش کرتی ہیں۔ میں نے ان کی مدد کی اور کہا کہ وضو خانہ اس طرف ہے، پھر وہ مسجد میں وضو کر کے اس طرف سے داخل ہوتی، میں نے کہا کہ آپ اس طرف نماز پڑھ لیجئے۔ پھر کچھ ہی منٹ کے بعد یہ 2 اور مسلمان مسجد میں داخل ہوتے ہیں جو ظاہری اعتبار سے بہت زیادہ مذہبی دکھ رہے تھے۔ جب انہوں نے مسجد کے اندر عورتوں کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھا تو وہ بالکل عجیب و غریب انداز میں حیرت کی نگاہ کے ساتھ اس طرف دیکھنے لگے، یعنی اتنا زیادہ حیرت کا انہوں نے اظہار کیا کہ مجھے انٹروین کرنا پڑا، اور میں نے کہا کہ کیا بات ہے۔ انہوں نے یہ کہا ان لوگوں نے کہ عورتیں مسجد میں کیا کر رہی ہیں؟ میں نے کہا نماز پڑھ رہی ہیں۔ بہرحال اس واقعے پر غور کیجئے کہ ہمارے درمیان یعنی دوسرے لوگ اسلامی ٹیچنگ پر جو الزامات اور جو وہ کہتے ہیں وہ تو ایک طرف، خود ہمارے درمیان بھی عورتوں کو لے کر کیا رویہ اور کیا دھارنائیں بن گئی ہیں۔ اب ضرورت یہ ہے کہ ہم قرآن و حدیث کی روشنی میں اس معاملے کو اثرنو سمجھیں، اور پھر قرآن و حدیث ہی کی روشنی میں ہم اس سلسلے میں پلاننگ کریں اور منصوبہ بندی کریں، کیونکہ جس چیز کو اللہ اور اس کے رسول نے منع نہیں کیا ہے، پھر کسی شخص کو بھی اس بات کا اختیار نہیں ہے کہ وہ اس معاملے میں کوئی حکم دے۔ جس چیز کی اجازت خود اللہ کے رسول نے دی ہے تو پھر کسی بھی انسان کی یہ حیثیت نہیں ہے، خواہ وہ اس دنیا میں کتنا ہی بڑا اسکالر کی حیثیت رکھتا ہو، خواہ وہ کتنے ہی بڑے عالم کی حیثیت رکھتا ہو، اللہ کے رسول کے سامنے اس کی کوئی بھی حیثیت اور اسٹیٹس نہیں ہے۔ اب میں قرآن سے آپ کو بتاتا ہوں کہ قرآن میں اس معاملے میں اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں۔ قرآن میں ایک چیپٹر ہے جسے کانفیڈریٹ کہتے ہیں۔ اس چیپٹر میں اللہ تعالیٰ ایک مقام پر یہ کہتے ہیں ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات والقانتین والقانتات والصادقین والصادقات والصابرین والصابرات والخاشعین والخاشعات والمتصدقین والمتصدقات والصائمین والصائمات والحافظین فروجهم والحافظات والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات اعد اللہ لهم مغفرۃ واجرا عظیما۔ اس کا انگلش ترجمہ سنیے۔ اللہ تعالیٰ یہ کہتے ہیں کہ surely for men and women
who have surrendered to God, believing men and believing women, obedient men and obedient women, truthful men and truthful women, patient men and patient women, humble men and humble women, charitable men and charitable women, fasting men and fasting women, men and women who guard their chastity, men and women who are ever mindful of God. God is ready with forgiveness and an immense reward. اس کا اردو ترجمہ سنیے. اللہ تعالیٰ یہ کہتے ہیں کہ بلا شبہ بے شک اطاعت کرنے والے مرد اور اطاعت کرنے والی عورتیں، مومن مرد اور مومن عورتیں، فرما بردار مرد اور فرما بردار عورتیں، سچے مرد اور سچی عورتیں. اسی طرح اللہ تعالیٰ یہ کہتا ہے کہ خشوع کرنے والے مرد اور خشوع کرنے والی عورتیں، صدقہ دینے والے مرد اور صدقہ دینے والی عورتیں، اور روزہ رکھنے والے مرد، روزہ رکھنے والی عورتیں، اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والے مرد اور حفاظت کرنے والی عورتیں، اور اللہ کو کثرت سے یاد کرنے والے مرد اور اللہ کو کثرت سے یاد کرنے والی عورتیں. اللہ نے ان کے لیے مغفرت اور بہت بڑے اجر کا مہیا کر رکھا ہے. اس آیت میں آپ نے دیکھا کہ اللہ تعالیٰ نے جنتی مرد اور جنتی خاتون کے لیے کچھ صفات اور کیریکٹرسٹکس بتائے ہیں. اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے جنت کے ڈیزرونگ کینڈیڈیٹس کے کیا صفات ہو سکتے ہیں اس کو اللہ نے بتایا ہے. آپ غور کیجئے کہ اللہ تعالیٰ نے اس میں مرد اور عورت کو پوری طرح الگ الگ کر کر یہ بتا رہے ہیں کہ جنتی مرد اور جنتی خاتون کی کیا صفات ہونی چاہیے. اللہ تعالیٰ یہاں یہ نہیں کہہ رہا کہ مومن مرد، سچا مرد، فرما بردار مرد، روزہ رکھنے والا مرد، اسی طرح زکوٰۃ دینے والا مرد، اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والا مرد، بلکہ مرد اور عورت دونوں کو اللہ تعالیٰ نے الگ الگ یہ کہا ہے. اللہ تعالیٰ یہاں پہ مومن کے الفاظ میں بھی، مومن کے لفظ میں بھی یہ بات کہہ سکتا تھا، اس سے بھی وہی بات واضح ہوتی، لیکن اللہ تعالیٰ نے جب یہاں دونوں کو الگ الگ کر دیا تو یہ بات بالکل واضح ہو گئی کہ جہاں تک جنت کا معاملہ ہے، اس معاملے میں جو عمل مرد کو کرنا ہے وہی عمل عورت کو بھی کرنا ہے. اسلام میں درجہ اور حیثیت کا جہاں تک تعلق ہے وہ مرد اور عورت دونوں کو یکساں ہیں. احترام کے اعتبار سے، رسپیکٹ کے اعتبار سے دونوں میں کوئی بھی فرق نہیں ہے. اللہ کی نگاہ میں دونوں یکساں درجہ اور یکساں حیثیت رکھتے ہیں. اسی طرح سورہ توبہ کی آیت کا مطالعہ کیجئے. اللہ تعالیٰ یہ کہتے ہیں والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض یأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر ویقیمون الصلاة ویؤتون الزکاة ویطیعون اللہ ورسولہ اولئک سیرحمہم اللہ ان اللہ عزیز حکیم. Believers, both men and women, are friends to each other. They enjoin what is good and forbid evil. They attend to their prayers and pay the alms and obey God and His messenger. On these God will have mercy, for God is almighty and wise. اس آیت پر غور کیجئے. اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اور مومن مرد اور مومن عورتیں ایک دوسرے کے مددگار ہوتے ہیں. کس چیز میں مددگار ہوتے ہیں؟ آگے اللہ تعالیٰ خود جواب دے رہا ہے کہ مومن مرد اور مومن عورتیں دوسروں کو بھلائی کا حکم دیتے ہیں اور برائی سے روکتے ہیں. یعنی اصلاح کے کام میں، دعوت و تبلیغ کے کام میں دونوں پیش پیش رہتے ہیں. نہ صرف پیش پیش رہتے ہیں بلکہ دونوں ایک دوسرے کو کوآپریٹ کرتے ہیں، دونوں ایک دوسرے کو سپورٹ کرتے ہیں. یعنی معلوم یہ ہوا کہ اسلامی اسٹرگل، اسلامی جد و جہد اور اسلامی دعوت صرف مسلم مرد کے کرنے کا نہیں ہے، بلکہ یہ ذمہ داری مسلم عورتوں کے لیے بھی ہے. مسلم مرد جس طرح اس کام کے لیے اپنے گھر سے باہر نکلیں گے، اسی طرح مسلم عورتوں کو بھی ضرورت پڑنے پر اپنے گھر سے باہر نکلنا چاہیے اور لوگوں تک خدا کے پیغام کو پہنچانا چاہیے. اور جب امت ایک ایسے دور میں پہنچ چکی ہو جبکہ یہ محسوس ہوتا ہو کہ چہار جانب سے اس امت کے اوپر حملہ ہو رہا ہے، اٹیک ہو رہا ہے، تو اس وقت یہ بات پہلے سے زیادہ ضروری ہو جاتی ہے کہ مومن مرد اور مومن عورتیں دونوں یکساں مل کر اس بات کا اسٹرگل کریں کہ ایک طرف مسلم سوسائٹی ریلیجس ذمہ داری
اور خدائی راہ سے، ڈیوائن گائیڈنس سے بھٹک نہ جائیں، خدائی ہدایات سے بھٹک نہ جائیں، اور دوسری طرف تمام انسانیت تک خدا کا پیغام پہنچانا، یہ ذمہ داری دونوں کے اوپر یکساں ہے، اور اس معاملے میں دونوں ایک دوسرے کے مددگار ہیں۔ ایک بات اور جو بہت باریک انداز میں یہاں پر موجود ہے وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہے ہیں کہ مومن مرد اور مومن عورت کون ہے؟ یہ نماز کو قائم کرتے ہیں اور زکوٰۃ ادا کرتے ہیں۔ اب غور کیجئے کہ زکوٰۃ کی ادائیگی کا معاملہ مال و دولت سے ہے، تو جب عورت کوئی ایکٹیویٹی ہی نہیں کرے گی تو وہ زکوٰۃ کیسے ادا کرے گی؟ تو معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ عورت کو کسی ایکٹیویٹی کے کرنے سے نہیں روکتا ہے، جو بات ہے وہ صرف یہ ہے کہ عورت اور مرد کو یہ جاننا ہے کہ سماج میں رہتے ہوئے، کسی معاملے میں اکٹھا ہوتے ہوئے اللہ نے کیا حدود اور لیمیٹیشنز مقرر کر رکھے ہیں، اللہ نے انہیں کیا اخلاقی حدود اور مورل باؤنڈریز بتائے ہیں جن کو انہیں گھر کے اندر بھی فالو کرنا ہے اور گھر کے باہر بھی فالو کرنا ہے۔ جہاں تک ذمہ داری کی بات ہے دونوں کو یکساں طور پر ادا کرنا ہے۔ اسی طرح دوسری جگہ اللہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں سورہ آل عمران میں کہ فَاسْتَجَابَ لَهُمْ رَبُّهُمْ أَنِّي لَا أُضِيعُ عَمَلَ عَامِلٍ مِّنكُم مِّن ذَكَرٍ أَوْ أُنثَىٰ بَعْضُكُم مِّن بَعْضٍ. Their Lord accepted their prayer, saying, I will deny no man or no woman among you the reward of their labors. You will members one of another. اس آیت میں اللہ تعالیٰ یہ کہتے ہیں کہ ان کے رب نے ان کی دعا قبول فرمائی یہ کہتے ہوئے کہ ہم تم میں سے کسی کے بھی عمل کو ضائع کرنے والے نہیں ہیں، خواہ وہ مرد ہو یا عورت، خواہ وہ مرد ہو یا عورت۔ آگے اللہ تعالیٰ یہ کہتا بعضکم من بعض، تم سب ایک دوسرے سے ہو، یو آر ممبرس ون آف اندر، یعنی تم ایک دوسرے کے جز ہو۔ یعنی زندگی کی شاہراہ میں، زندگی کی راہ میں، لائف کی جرنی میں مرد اور عورت الگ الگ نہیں ہیں بلکہ وہ ایک دوسرے کے جز ہیں، وہ ایک دوسرے کو کوآپریٹ کرتے ہیں۔ جس طرح دنیا دار مرد اور عورت ایک دوسرے کے کام میں ایک دوسرے کے مددگار ہوتے ہیں، ایگزیکٹلی اسی طرح بلیورز، بلیونگ مین اینڈ بلیونگ ویمن ایک دوسرے کے مددگار اور کوآپریٹو ہوتے ہیں، وہ ایک دوسرے کو کوآپریٹ کرتے ہیں، وہ خدا کے دین کو تمام انسانیت کو تک پہنچانے میں اپنا اپنا رول پلے کرتے ہیں۔ ایسا نہیں کہ مرد تو اس کام میں لگا ہو اور عورت بس گھر کے اندر بند ہو اور چولہا اور چکی میں لگی ہو۔ نہ صرف یہ کہ وہ چولہا چکی میں لگی ہو بلکہ مرد یہ سمجھتا ہو کہ اسے اسی لیے بنایا گیا ہے، عورت یہ سمجھتی ہو کہ مجھے تو اسی لیے بنایا گیا ہے کہ بس ہم گھر کے کاروبار کو سنبھال لیں۔ مرد کی یہ ذمہ داریاں ہیں کہ وہ ان چیزوں کو ادا کرے، مسجد میں جائے، نماز پڑھے، پھر وہاں جو احکام اور آرڈرز ملتے ہیں ان کو لے اور پھر زندگی میں نکلے اور پھر خدا کے دین کو پھیلا۔ یہ سب مرد کی ذمہ داری ہے۔ بلا شبہ یہ ایک بھلاوا ہے، یہ ایک غلط بات ہے، یہ ایک بے بنیاد بات ہے جو ہم مسلمانوں کے درمیان پھیلی ہوئی ہے۔ جنت میں جانے کے لیے جو کرائیٹیریا اللہ تعالیٰ نے بلیونگ مین کو بتایا یعنی مومن مرد کو، ٹھیک وہی کرائیٹیریا مومن عورتوں کے لیے بھی، اس فرق کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ نے جسمانی صلاحیت کے اعتبار سے دونوں کو الگ الگ بنایا ہے۔ اس لیے اب دونوں یہ ڈیسائیڈ کریں گے کہ حالات کے اعتبار سے میرے لیے اس وقت کیا ممکن ہے اور کیا پاسبل ہے، اور وہ جو کچھ کریں گے انہیں جو دھیان دینا وہ یہ کہ وہ اخلاقی حدود کو پامال نہ کریں، وہ شریعت کے قائم کیے ہوئے لیمیٹیشنز کو کراس نہ کریں۔ یہی وہ چیز ہے جس کو مرد کو بھی دھیان میں رکھنا ہے۔ ایسا نہیں کہ مرد جب باہر نکلے گا تو اسے تمام حرام کاریاں کرنے کی اجازت اور پرمیشن ہے، لیکن جب عورت نکلے گی تو اس کے اوپر تمام پابندیاں ہیں۔ جب عورت گھر سے نکلے تو اس کے اوپر تو پابندی ہے کہ وہ حجاب میں نکلے، اس سے بھی آگے بڑھے تو وہ برقعے کو اوڑھ لے، لیکن مرد جب باہر نکلے تو وہ جہاں چاہے اپنی نگاہیں ڈالے، جہاں چاہے وہ گھورتا رہے، وہ حرام کاریاں کرے۔ یہ اسلامی تعلیمات نہیں ہے۔ اگر عورت کو یہ ہدایت دی گئی کہ یہ تمہارے لیے اخلاقی باؤنڈریز ہیں، تمہیں اس کو فالو کرنا ہے، اسی طرح مرد کو بھی یہ بتایا گیا کہ جب تم باہر نکلو تو تم اپنی نگاہ کو نیچے رکھو۔ مطلب یہ ہے کہ جب عورت اور مرد ایک ساتھ ہوں تو ایسا نہ ہو کہ مرد اسے گھورتا ہی رہے اور گھورتا ہی رہے اور گھورتا ہی رہے۔ گھورنے کا مطلب غلط نگاہ سے گھورنا، صرف سادے طور سے دیکھنا اور کسی مقصد کے تحت گفتگو کرنا، یہ منع نہیں ہے۔ گھورنا، انٹینشن برا ہونا،
تو جو عورت کے لیے ہے وہی مرد کے لیے. لیکن ہوا کیا, بعد کے زمانے میں یہ سب کچھ پلٹ گیا اور یہ ساری چیزیں, سارے اخلاقی حدود ہم نے عورتوں کے لیے مخصوص کر دیا. تو معلوم یہ ہوا کہ اسلامی ٹیچنگ کے مطابق یہ خیالات درست نہیں ہے. جب آپ قرآن کو پڑھیں گے تو قرآن میں بار بار عمل صالح کی ترغیب اللہ تعالیٰ نے دی ہے, مومن مرد کو بھی اور مومن عورتوں کو بھی. اللہ نے یہ کہا ہے کہ جو مومن مرد ہوں گے, جو مومن عورتیں ہوں گی, وہ عمل صالح کریں گے. تو میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ قرآن میں بار بار عمل صالح کا حکم دیا گیا ہے. اس سلسلے میں قرآن کی ایک آیت کا آپ مطالعہ کیجئے, من عمل صالحا من ذکر او انثی وهو مؤمن فلنحینہ حیاتا طیبۃ ولنجزینہم اجرہم باحسن ما کانوا یعملون. اس آیت میں دیکھیے اللہ تعالیٰ نیک عمل کرنے کا, اچھے عمل کرنے کا, صالح عمل کرنے کا کے بارے میں بلیورز کو ترغیب دے رہا. اور جب وہ ترغیب دے رہا ہے تو وہ کس انداز میں دے رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہا ہے ٹو whoever does good deeds, men or women, and is a believer. آگے اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہا ہے I shall assuredly give them good life. I will bestow upon them the reward according to the best of their works. اس میں اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہے ہیں, اس کا اردو ترجمہ سنیے. اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو کوئی بھی عمل صالح کرے, خواہ وہ مرد ہو یا عورت ہو, بلیور ہو, تو اللہ تعالیٰ جو کچھ وہ کر رہا ہے ان کے کیے کے مطابق ان کو بہترین بدلہ دے گا. یعنی یہاں بھی آپ نے دیکھا کہ اللہ تعالیٰ عمل صالح کا حکم دے رہا ہے. عمل صالح کا حکم دیتے ہوئے اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ اللہ یہ کہہ رہا ہے کہ خواہ وہ مرد ہو یا عورت, جو بھی ایسا کرے گا تو ہم اسے گڈ لائف دیں گے. ہم اسے گڈ لائف دیں گے. I shall assuredly give them a good life. ہم انہیں اچھی زندگی دیں گے اور ان کے بہترین عمل کے مطابق ان کو بدلہ اور انعام دیں گے. تو معلوم یہ ہوا کہ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے مومن مرد اور مومن عورت کو جنت میں داخلے کے لیے جو چیزیں بتائی ہیں وہ یکساں ہے. اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ اسلامی ٹیچنگ کے مطابق جہاں تک حیثیت, درجہ اور احترام کا ہے, مومن مرد اور مومن عورت دونوں کا یکساں ہے. اس میں ایسا نہیں کہ مومن مرد بہت زیادہ آگے ہوگا, مومن عورت پیچھے ہوگی. لہٰذا جب آپ قرآن پڑھیں گے تو اللہ تعالیٰ نے ریلیجس ہسٹری سے, یعنی تاریخ سے, اللہ تعالیٰ نے دو خواتین کو بہت بڑے ماڈل کے طور پر پیش کیا ہے. ایک فرعون کی وائف کو اور دوسری طرف مریم کو, حضرت مریم کو. ان دونوں کو اللہ تعالیٰ نے بلیورز کے لیے, مومنین کے لیے ایک ماڈل کے طور پر پیش کیا. فرعون کی وائف کا ذکر قرآن میں موجود ہے. انہوں نے اللہ تعالیٰ سے اپنے پڑوس میں, یعنی جنت میں اپنے پڑوس میں ایک گھر بنانے کی دعا کی تھی. اسی طرح حضرت مریم کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ انہوں نے پوری زندگی اپنی پاک دامنی کی, اپنے پاکی کی حفاظت کی اور اپنے آپ کو بچا کے رکھا. اور اس طرح اللہ تعالیٰ نے یہ باتیں بتا کر مومن مرد اور مومن عورتوں کے سامنے دو خواتین کو ماڈل کے طور پر پیش کیا. تو یہ تو قرآن کی بات ہوئی. جب آپ اسلامی تاریخ پڑھیں گے تو آپ یہ دیکھیں گے کہ عورتوں نے بہت بڑا رول ادا کیا ہے. نہ صرف یہ کہ بہت بڑا رول, بلکہ عورتوں نے اسلامی تاریخ میں اتنا بڑا رول پلے کیا ہے کہ ان کا یہ کردار اور رول ٹرننگ پوائنٹ ثابت ہوا ہے. اس سلسلے میں سب سے پہلی مثال حضرت ابراہیم علیہ السلام کا دوں گا. حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اوپر انبیاء علیہ السلام یعنی پروفٹس کی ہسٹری کا ایک فیز اپنے کلائمیکس پر پہنچتا ہے. یہاں پر پہنچنے کے بعد پوری دنیا میں, اس وقت جو معلوم دنیا تھی, تاریخ سے معلوم ہوتا ہر طرف گمراہی پھیل گئی, لوگوں نے خدا کے دین کو ریجیکٹ کر دیا. اس وقت اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ ایک نئی پلاننگ کی, ایک نئی منصوبہ بندی کی. اس پلاننگ کے تحت حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت حاجرہ یعنی اپنی بیوی کو اور شیر خار بچے کو, حضرت اسماعیل علیہ السلام کو, دودھ پیتے بچے کو, ان دونوں کو لیا اور لے جا کر بالکل بیابان اور ریگستانی علاقے میں چھوڑ دیا. آپ تصور کیجئے کہ آج سے تقریباً 4000 سال پہلے اس زمانے میں مکہ میں کیا صورتحال رہی ہوگی,
اور اس وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دین کی خاطر اپنی بیوی کو ایک بیابان، سنسان اور موت کی وادی میں جا کر بسا دیا۔ اب عورت نے کیا کیا وہ بھی سن لیجئے۔ حضرت حاجرہ علیہ السلام نے جب دیکھا کہ میرے شوہر ابراہیم ایسے مقام پر مجھے چھوڑ کر چلے جا رہے ہیں، تو انہوں نے جاتے ہوئے ابراہیم کو روک کر پوچھا کہ اے ابراہیم آپ کہاں چلے جا رہے ہیں؟ بار بار کہا، حضرت ابراہیم آگے بڑھتے چلے گئے۔ اس کے بعد حضرت حاجرہ کہتی ہیں کہ اے ابراہیم کیا یہ اللہ کا حکم ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کہتے ہیں کہ ہاں یہ اللہ کا حکم ہے۔ اس کے بعد وہ جملہ سنیے حضرت حاجرہ علیہ السلام کا، یعنی ہسٹری میکنگ اسٹیٹمنٹ۔ حضرت حاجرہ علیہ السلام کہتی ہیں کہ اگر اللہ کا یہ حکم ہے تو اللہ ہمیں ضائع نہیں کرے گا۔ یہ ایک مومنہ کا، مومن عورت کا ایمان ہے۔ تو یہ ایمان اور یہ سوچ کسی مومن عورت کے اندر کب پیدا ہوگی؟ جب اس عورت کو قرآن و حدیث سے جوڑا جائے، جب ان کو یہ صحبت ملے۔ حضرت حاجرہ کو پیغمبرانہ صحبت ملی، لیکن ہماری عورتوں کو پیغمبرانہ صحبت تو ملنا ناممکن، پیغمبر کے ساتھیوں کی صحبت بھی ملنا ناممکن، چونکہ اب کوئی پیغمبر آنے والا نہیں۔ لیکن ایک صحبت اب بھی باقی تھی، وہ تھی مسجدوں کی صحبت، دینی صحبت، جہاں ہم اپنی عورتوں کو لا کر دین کی باتیں سکھا کر اپنے گھر کو بھی صالح اور اخلاق مند گھر بنا سکتے تھے، اور پھر دین کے کام میں بھی مزید قوت حاصل کر سکتے تھے۔ لیکن ہم نے اپنی نادانی میں اور کم علمی میں اس اتنی بڑی طاقت کو، سماج کی 50% طاقت کو ہم نے بالکل اگنور اور نظر انداز کر کر چھوڑ دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک مرتبہ کچھ مرد چند مسائل پوچھ رہے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان مسائل کا جواب دیا۔ ایک خاتون نے رسول اللہ سے پوچھا کہ اللہ کے رسول اگر عورت کے ساتھ ایسا ہو تو کیا اس کے لیے بھی یہی جواب ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا، نعم انما النساء شقائق الرجال، یس ویمن آر سیکنڈ پارٹ آف مین، یعنی ہاں عورتیں مردوں کا نصف ثانی ہیں۔ یہ پیغمبر اسلام محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، اور اس طرح یہ بات واضح کر دی کہ عورت اور مرد دونوں الگ الگ نہیں ہیں۔ دینی معاملات میں، دینی سوچ میں وہ ایک دوسرے کے ساتھ ہیں، ایک دوسرے کے جز ہیں۔ انہیں کوگ ول کی طرح، آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو دندانہ دار چکا ہوتا ہے وہ کس طرح چلتا ہے۔ چکا جب چلتا ہے تو وہ اندر بال بیئرنگ میں اس طرح پھنسا ہوتا ہے، یعنی ایک چکا جب بال بیئرنگ چلتا ہے تو پھر چکا بھی چلتا ہے۔ یہی معاملہ مرد اور عورت کا فیملی کے اندر بھی ہے، اور فیملی کے باہر بھی جو سوشل ورک ہے، دینی ورک ہے، اس میں بھی، کہ دونوں ایک دوسرے کو کوآپریٹ کرتے ہیں۔ دونوں میں سے ایک بھی اگر ڈھیلا اور لوز ہو جائے، جس طرح بال بیئرنگ اگر لوز ہو جائے تو چکا نہیں چلے، اور چکا میں کوئی خرابی ہو تو بال بیئرنگ کے رہتے ہوئے بال بیئرنگ اپنا کام نہیں کر پائے گا۔ یہی معاملہ مرد اور عورت کا بھی ہے۔ اگر دونوں ایک دوسرے کے لیے کوآپریٹنگ نیچر کے نہیں ہوئے تو گھر بھی تباہ، اور بڑے بڑے کام کی بات ہی ہم نہیں سوچ سکتے ہیں۔ اب دوسری مثال لیجئے۔ دوسری مثال حضرت خدیجہ کی ہے، حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ پیغمبر اسلام کی پہلی بیوی تھی۔ پیغمبر اسلام کو جب اللہ نے نبوت کی ذمہ داری عطا کی، اور پیغمبر اسلام بہت گھبرا کر، ٹینشن میں آ کر، جب اپنے کمرے میں آ کر چادر کو اوڑھ کر لیٹ گئے، تو وہ پہلی خاتون ہیں جنہوں نے آپ پر اپنا اعتماد ظاہر کیا، آپ کو کانفیڈنس دیا، اور یہ کہا کہ اگر اللہ نے آپ کو نبی بنایا ہے تو اللہ ضرور آپ کا مددگار ہوگا، آپ اٹھیں اور خدا کے دین کو لے کر آگے بڑھیں، میں آپ کے ساتھ ہوں۔ یہ دیکھیے ایک عورت کا دوبارہ کتنا بنیادی کردار اور کتنا فنڈامنٹل رول ہے۔ اسی طرح تیسرا رول دیکھیں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ بھی آپ کی محبوب ترین بیوی تھیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ آپ کی وفات کے بعد 50 سال تک امت کے درمیان دین کی تشریح اور دین کو ایکسپلین کرتی رہیں۔ وہاں پہ خود اللہ کے رسول کے بڑے بڑے صحابہ، حضرت عمر، حضرت ابوبکر جیسے صحابہ موجود تھے، لیکن کسی کی ہمت اور مجال نہیں تھی کہ وہ کہہ سکیں کہ ایک عورت کی آواز ایک مرد کیسے سنے گا، ایک عورت کیسے مردوں کو دینی بات کی نصیحت کر سکتی ہے یا وہ اس طرح کا کام کرے۔ ایسا نہیں، یہی نہیں بلکہ اس سے بھی آگے حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی شہادت کا واقعہ یاد کیجئے۔
حضرت عثمان غنی کی شہادت کے بعد مسلم اسٹیٹ میں بہت زیادہ ٹرموائل اور افراتفری پیدا ہو گئی، خلافت کا مسئلہ پیدا ہو گیا۔ اس وقت جنگی ماحول پیدا ہو گیا۔ اس جنگی ماحول میں جنگ صفین اور جنگ جمل ہوا۔ جنگ جمل میں خود حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا ایک گروہ کو لیڈ کر رہی تھی، لیکن کوئی بھی مرد ایسا نہیں تھا۔ مرد کون؟ اللہ کے رسول کے ساتھی، یعنی صحابہ جسے ہم کہتے ہیں۔ کسی کی مجال نہیں تھی جو یہ کہہ سکے کہ ایک عورت سماجی معاملات میں، دینی معاملات میں اتنی بڑی مداخلت اور انٹرونشن کیسے کر سکتی ہے۔ یہ ہے اسلامی تاریخ۔ جب آپ اسلامی تاریخ کو پڑھیں گے تو آپ پائیں گے کہ عورت نے بہت بڑا رول پلے کیا ہے۔ بعد کے زمانے میں ہم نے عورت کے کردار کو اور عورت کے رول کو محدود کر دیا، اور جب ہم عورت کو ایجوکیٹ ہی نہیں کریں گے تو پھر عورت بڑے کام میں حصہ کیسے لے گی؟ جب عورت کو ہم ایجوکیٹ ہی نہیں کریں گے، قرآن حدیث کی بات ہی نہیں بتائیں گے، تو بھلا اس کو بات معلوم کیسے ہوگی؟ پھر نتیجہ کیا ہوگا؟ مرد مسجد میں آ کر دین کی بات سنے گا، اسے یہ معلوم ہوگا کہ میرے اوپر یہ ذمہ داری ہے، دین کا تقاضا ہے کہ میں اپنے یہاں سے اتنی دولت دین کے لیے لگاؤں۔ گھر جائے گا، گھر میں دنیا دارانہ ماحول، عورت کہے گی آپ پیسہ کیوں خرچ کر رہے ہیں؟ کیونکہ پیسہ تو ابھی ہمیں خود ضرورت ہے، پیسے کی خود ضرورت ہے، بچوں کا معاملہ ہے، بہت سارے معاملات ہیں، لہٰذا مرد کچھ چاہے گا، عورت کچھ چاہے گی۔ یہ بات جب میں نے گزشتہ جمعہ کو بھی کہی تو بہت سارے مردوں نے مل کر یہ کہا کہ ایسے ہی ہوتا ہے کہ ہم ایک پلاننگ کرتے ہیں اور گھر میں جا کر عورتوں سے شیئر کرتے ہیں تو پھر وہ معاملہ اور پلاننگ کچھ کا کچھ ہو جاتا ہے۔ ضرورت یہ ہے کہ ہم پورے گھر کو، پوری سوسائٹی کو دیندار بنانے کی جدوجہد اور اسٹرگل شروع کر دیں۔ اگر ہم اسٹرگل کریں گے تو مطلب یہ کہ ہم اپنے اس طرح اگر ہم اسٹرگل کریں گے تو مطلب یہ ہے کہ ہم اپنے 100% طاقت کو استعمال کریں گے، جو طاقت خود ہمیں اللہ تعالیٰ نے دی ہے، اور جب ہم استعمال کریں گے تو یقیناً گھر بھی اچھا ہوگا، سماج بھی اچھا ہوگا، دین کا کام اور تیزی سے بڑھے گا۔ تو اللہ تعالیٰ سے یہ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن و حدیث پر غور و فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو براہ راست رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں سے سنت لینے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ یہاں بیٹھے ایک ایک مسلمان مرد، نوجوان اور بوڑھے اور ضعیف سب کو یہ حوصلہ دے اور توفیق دے کہ وہ یہاں سے نکلنے کے بعد اپنے گھر کی عورتوں کی اصلاح کے لیے بھی وہی اسٹرگل شروع کر دیں جو قرآن و حدیث ان سے تقاضا کرتا ہے۔ اللہ تعالی ہماری دعاؤں کو قبول فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔